خود سے کہ جب اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، ایک عظیم مقصد دے کر اس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، تو کیا آج مجھے وہ مقصد یاد ہے؟ کیا میری زندگی کے ان 24 گھنٹوں کی مصروفیات میں وہ نصب العین میری آنکھوں کے سامنے ہے؟ یہ سوال خود سے بار بار کریں کہ جو میری زندگی گزر رہی ہے، یہ جو سانسیں میری چل رہی ہیں، یہ جو سیکنڈ میری زندگی کے گزر رہے ہیں، یہ ہر گزرتا ہوا لمحہ مجھے میری موت کے قریب سے قریب تر کرتا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہم اصل میں چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں، کہ ہم جتنا جی رہے ہوتے ہیں اتنا ہی اپنی زندگی کو کم کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ موت کی طرف ہمارا سفر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو سوچیں تو صحیح نا کہ آخر یہ زندگی ہمیں ملی کیوں تھی؟ اللہ پاک نے عقل و شعور سے کیوں نوازا؟ ہماری آنکھوں میں بینائی کیوں رکھی گئی؟ ہماری کانوں میں سماعت کیوں رکھی گئی؟ ہماری زبان کو بولنے کی طاقت کیوں دی گئی؟ جس خالق نے یہ سب کچھ ہمیں دیا، اس وجہ سے دیا۔ کتاب ہدایت ہمارے لیے کیوں آئی؟ اللہ نے اپنے نبی ہمارے لیے کیوں بھیجے؟ یہ سوال کریں خود سے بار بار کہ جب وہ کہہ رہے کہ اس کائنات کی ہر ایک چیز میں نے تمہارے لیے بنائی اور تمہیں اپنے لیے بنایا، تو کیا ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں بنایا، وہ ذات جس کے احسانات کے تلے ہم لوگ ہیں، جس کے ایک ایک احسان ہم لے رہے ہیں، تو کیا اس کو راضی کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وہ مقصد جو اس نے دے کے ہمیں دنیا میں بھیجا، وہ آج مجھے یاد ہے؟ تو ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں، اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا، جتنا بھی اس نے ہمیں دیا، اس کو لیں، جو اس نے صلاحیت دی انسان کو لیں، اور ریٹرن میں کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، اس کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اس کی عقل و شعور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر ایک چیز اس کی لے رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں اس سے ایک اللہ کے نظام کو غالب کرنے، کہ جو کتاب ہدایت اس نے اتاری، جو مطالبہ اس نے ہم سے کیا کہ تم نے دنیا میں میرے نظام کو قائم کرنا ہے، کہ جو میرے احکامات ہیں وہ نظر آئیں، تو یہ مقصد ہماری زندگی کا ہے کہ ہم نے اللہ کے نظام کو غالب کرنا ہے، کہ دنیا میں اللہ کا نظام ہو۔ تو ایک بندہ مومن وہ آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا کہ اسے اس چیز کی پرواہ نہ ہو کہ اللہ کا نظام جو ہے، اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہے، یہ مغلوب ہے۔ کہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس فکر سے آزاد ہو کے آرام سے بیٹھ جائے۔ کہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہ ہماری تو زندگی ہی اس لیے ہے کہ تیرا نام اس دنیا میں قائم رہے۔ ہمارا جینا بھی اسی لیے، اور ہم مرتے بھی اسی کی سربلندی کے لیے، اسی نام کو بلند کرنے کے لیے ہم مر بھی جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں رہ کے، تو وہ اللہ کے نظام کو غالب کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب یہ نہیں کہ کوئی انسان ایک کر رہا ہے ہمارے گھر میں یا فیملی میں، یا کوئی ایک محلے میں کر رہا ہے، دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو بس ذمہ داری ختم۔ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پرسنلی، کیونکہ اللہ پاک نے کسی ایک گھر کے کسی ایک فرد کو یہ ساری چیزیں نہیں دی ہوئی، کسی ایک فرد کو رزق نہیں ملتا، کسی ایک فرد کو یہ نعمتیں نہیں ملی ہوئی۔ جب اس ذات نے ایک ایک انسان کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں، کہ ہم کوشش کریں اپنی۔ دیکھیں، لیٹس سپوز ایک مثال لیتے ہیں کہ ہم جیسے دنیا میں ہم جی رہے ہیں، تو خود سے پوچھیں کہ میں یہ جو زندگی گزار رہی ہوں اس دنیا میں، تو کیا میرے ہونے سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر لیٹس سپوز مجھے دنیا کی ایکویشن سے نکال دیا جائے، تو کیا کسی کو نقصان ہوگا؟ ایموشنل نہیں کہ کوئی روئے گا یا آپ کو یاد کرے گا، وہ الگ چیز ہے۔ کیا کسی کو نقصان ہوگا کہ میرے ہونے سے کیا کسی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر اس طرح سے دیکھا جائے نا، تو پھر بلیو می کہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا سے اگر نکال دیا جائے تو دنیا کو فائدہ ہو، کیونکہ وہ دے کچھ بھی نہیں رہے ہوتے دنیا کو، لیکن وہ لے تو رہے ہوتے۔ وہ اچھائی اگر نہیں دے رہے، وہ بہتری نہیں دے رہے، وہ امن نہیں دے رہے،
تو وہ کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بے سکونی پھیلا رہے ہوتے کرنے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا. تو ایز اے مسلم ہمارا پرپس کیا ہونا چاہیے لائف کا، کہ میری زندگی سے اس دنیا میں اور آخرت، یہ دنیا میں بھی اللہ کا نظام ہو اور میری وجہ سے آلموسٹ لوگوں کے پرابلم جو ہیں وہ دنیا کی آخرت کے وہ سولو ہوں. کہ اپنا مشن یہ رکھنا ہے، بڑا مقصد. سٹارٹ بے شک آپ چھوٹے لیول سے لیں لیکن مقصد بڑا ہونا چاہیے. کہ اللہ پاک کہتے ہیں بڑا مقصد لے کے آؤ گے تو بڑا عطا کروں گا، زیادہ دوں گا. جس گمان کے ساتھ آؤ گے نا میری طرف اتنا ہی دوں گا. چھوٹا گمان لے کے آؤ گے تو وہ تمہیں چھوٹا ہی دیا جائے گا. بڑا گمان لے کے میری طرف آؤ گے تو تمہیں میں بڑا عطا کروں گا، کہ تمہیں تمہاری نیت تمہارے گمان کے مطابق ملتا ہے. تو اپنا مقصد یہ بنانا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے نظام کو غالب کرنا ہے. اور سٹارٹ کیسے کریں؟ کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کریں کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا پھر بلیم کیا جاتا ہے پورے ملک کو، یا ملک یہ ایسا ہے، یا حکمران ایسے ہیں، یا لوگ ایسے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. تو ہم نے خود کو بدلنا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اپنی سوچ، اپنی سوچ کو وسعت دیں. ایک کنجسٹڈ سوچ جو صرف اپنی نفس کے گرد گھومتی ہے اس سے باہر نکلیں. ایک ایسی سوچ رکھنی ہے، ایک بڑی سوچ، ایک بڑا کام، ایک بڑا مشن اپنے سامنے رکھیں. اور جب سوچ ہوگی تو پھر انسان کوشش بھی کرے گا. اور آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور آج سے ٹھیک کریں، کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی کل نہیں آنے والا. آج سے خود کو ٹھیک کریں. اپنی ذات تک اپنے آپ کو، اپنی ذمہ داریاں دیکھیں کہ اللہ پاک نے مجھ پہ کیا ذمہ داری ڈالی ہے، دنیا میں مجھے کیا رسپانسبلٹی دی گئی ہے، میرے اوپر اللہ کے دین کی کیا ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری دیکھیں. پھر دیکھیں کہ اللہ پاک نے جو کتاب اتاری اس میں میرے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ کتاب تو تھامے بغیر ہم یہ سفر طے کر ہی نہیں سکتے. آخرت کا جو سفر ہے، جو ہماری منزل ہے، وہ اس کو تھامنے کے لیے، اس کو سامنے رکھنے کے لیے ہمیں کتاب کی ضرورت ہے. کیونکہ بغیر کتاب